الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. ایک مرتبہ بآواز بلند درود السلام پڑھ دیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلاة انتہائی قابل صد عزت و تکریم حاضرین و سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس پاک ذات نے ہماری اس محفل کو یہ رونق بخشی اور یہ ذکر پاک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک اس پاک ذکر کو بروز محشر ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب بنائے. تقریر نہیں کرنی میں نے پہلے حاجی صاحب کو کہہ دیا تھا کیونکہ تقریباً تمام احباب سنتے رہتے ہیں. صرف اس لیے حاضر ہوا کہ میری آواز پر دور دراز سے احباب تشریف لائے. میں بذات خود اپنی طرف سے ان سب کا دل سے ممنون و مشکور ہوں اور خصوصاً بالخصوص اہل علاقہ سے بھی تمام احباب بلا تفریق تشریف لائے. میرے لیے سارے قابل احترام ہیں. میں سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول اور منظور فرمائے. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرات علماء کرام کا، سادات کرام کا، تلاٹ سے علامہ عمران صاحب، علامہ تنویر صاحب، اور ہری پور سے جناب پیر سید آصف حسین شاہ صاحب، پیر سید عارف حسین شاہ صاحب، پٹنہ سے عرفان قریشی صاحب، دیگر سادات کرام تشریف لائے. سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے بھی. اللہ رب العزت ہمیں آنے والی زندگی میں بھی ایسی پرامن محفلیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتحاد جو ہوتا ہے یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. مسلک ہر کسی کا اپنا اپنا ہے. ذہن، سوچ، فکر ہر کسی کی اپنی ہے. کوئی کسی کی فکر کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے مسلک کو چیلنج نہیں کر سکتا. میں اس بات کا قائل ہوں کہ جس کا تعلق جس مکتب فکر سے ہے وہ اسی میں رہے. مسلک کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ سارے حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. بلند آواز سے ذرا وہ پیچھے تک جو نوجوان باہر دیکھ رہے ہیں بےچارے پریشان ہو کر، وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیں. وہ پیچھے یہ تھوڑا سا اللہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. مسجدیں آباد کرنے کے لیے، علاقے کو آباد کرنے کے لیے ضروری یہ ہے
کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہو اور اصحاب و آل بیت سے محبت کرنے والا ہو۔ میں نے جمعے میں بھی 12 مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ بعد از انبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر کی ذات خلیفہ دوم جناب سیدنا فاروق اعظم ہمارے سر کا تاج، جن پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ خلیفہ دوم جناب سیدنا عثمان غنی، کوئی جواب نہیں۔ دماد مصطفیٰ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہمارے روح رواں، ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے ایمان کی پہچان، کیونکہ محبت علی ہی ایمان کا جز ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ باقی صحابہ کی نفی کی جاتی ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ ہمارے پاس نہ زنجیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ چھری ہے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی ایسا کام نہیں۔ ہمارے پاس دو ہی ہتھیار ہیں، ایک میرے رب کا قرآن ہے، دوسرا محمد کا فرمان ہے۔ ہمیں تلواریں مارنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، محمد کا فرمان کافی ہے۔ بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ میں بلا تاخیر 2 باتیں کروں گا، بس میرے بعد نعت ہی ہوگی، خصوصی نعت ہم نے رکھی ہوئی ہے، وہ نعت سنیں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے۔ میں نے اس دن ایک جگہ تقریر میں عرض کیا تھا، وہ میں باتیں بنیادی ہیں، وہ میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے بلا تفریق۔ کوئی دیوبندی، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی شیعہ، کوئی اہل حدیث نہیں، کوئی بریلوی نہیں۔ بنیادی چیزیں جو حق اسلام جو بیان کر رہا ہے اس کو سمجھو۔ اگر میری باتوں کا جواب ہے آپ کے پاس تو رد کرو، جواب نہیں ہے تو پھر مسلک بھول جاؤ، فرقے بھول جاؤ، مسلک بھول جاؤ، فرقے بھول جاؤ، کیونکہ ابو بکر بھی ہمارے ہیں تو علی بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں تو حسین بھی ہمارے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ بنیادی باتیں کیا ہیں کہ پورے کا پورا جو اسلام ہے نا، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، دین اسلام، یہ پورے کا پورا اسلام کی پوری عمارت 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ پورے اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنی چیزیں ہیں؟ سارے بولو۔ پورا اسلام ان 5 چیزوں پر کھڑا ہے۔ اگر کسی کا کلمہ مضبوط ہے تو سمجھ لو اس کا اسلام مضبوط ہے، کسی کی نماز مضبوط ہے تو سمجھ لو اسلام مضبوط ہے۔ بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ نماز کے نام پہ ہم گھبرا جاتے ہیں نا، چہرہ پریشان ہو جاتا ہے کہ نماز کا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نہیں کہ میں گہرائی میں جاؤں۔ تو جس کی نماز مضبوط ہے اس کا اسلام مضبوط ہے، جس کی زکوٰۃ مضبوط ہے اس کا اسلام مضبوط ہے، جس کے روزے مضبوط ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ثناءخوان مصطفیٰ بلبل ہزارہ، پورے پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت محترم جناب محمد وقاص ہارونی صاحب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ 10 منٹ میں ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد ان کو ٹائم دیتے ہیں، انشاءاللہ ان کی نعت کے بعد فوراً نماز پڑھیں گے۔ اتنا میرا حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں تھوڑا بہت، کیونکہ یہ صبح کتنے دنوں سے میں یہ لگا ہوا ہوں آپ لوگوں کو اکٹھے کرنے پہ، یہ مجھے پتا ہے میں نے کیا 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 ہے۔ بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حاجی فرزان صاحب اور حاجی اسلم صاحب آپ ذرا ادھر آگے تشریف لے آئیں، دونوں احباب۔
آگے آ جائیں، ادھر میرے سامنے آ جائیں ذرا. آپ بڑے آدمی ہیں، حاجی فرزان صاحب اور حاجی اسلم صاحب، ادھر میرے پاس تشریف لے آئیں آپ. شاباش، بہت مہربانی آپ کی. حاجی اسلم صاحب آپ بھی آ جائیں. جوڑی اچھی لگتی ہے نا، آپ مسجد میں الگ ہو جائیں تو پھر اچھا نہیں لگتا بندہ. ادھر قریب آ جائیں ذرا. بس اب آخری لمحات ہیں، تھوڑا سا سمجھیں ماحول بن جائے محفل کا. وہ باہر محفوظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اندر تشریف لے آئیں. ساتھ جو آپ کے بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے احباب، بس آخری باتیں ہیں. بس نعت سننی ہے تو نعت ذرا اکٹھے ہو کے سن لیں تو ذرا ماحول بن جائے گا. تو عرض کر رہا ہوں کہ پورے کا پورا اسلام 5 چیزوں پر کھڑا ہے. بنیادی چیزیں یہ 5 ہیں. سمجھ گئے ہو؟ بنیادی چیزیں کتنی ہیں؟ پورے اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں کی بنیاد کلمہ ہے. سمجھو، ان 5 چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ ہے. کلمہ ہے. اگر کوئی بندہ کلمہ نہیں پڑھتا، کافر رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں ساری زندگی نمازیں پڑھوں گا، تو کیا نمازیں کسی کام کی ہیں؟ میں بات پوری سمجھا کے جاؤں گا آپ کو. کیا نمازیں کسی کام کی ہیں؟ مختصر یہ کہ ایک بندہ کلمہ نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں ساری زندگی جنگ لڑوں گا، جہاد کروں گا. وہ ساری زندگی جہاد کرتا رہے نا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کیا اس کا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا کسی کام کا ہے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. اس نے کلمہ نہیں پڑھا. تو پورا اسلام 5 چیزوں پر کھڑا ہے. پورے اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں، اور ان 5 چیزوں کی بنیاد کلمہ ہے، اور کلمے کی بنیاد حسین کی ذات ہے. جن کی سمجھ میں آیا ہے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہو. کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ حسین ہے. بولو، کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ حسین. کلمے کی بنیاد حسین. اب میں دلیل دے کے جاؤں گا. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب جذبات میں آ کے ہمیں اکٹھا کر کے غلط بات کر گئے. نہ، کلمے کی بنیاد حسین ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. خواجہ معین الدین نے کہا حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، خود دین ہے حسین، بلکہ دین کی پناہ حسین ہے. اللہ دین است حسین، حسین خود دین ہے. دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، سر کٹا دیا مگر ہاتھ نہ دیا باطل کے ہاتھ میں. ہاتھ نہ دیا باطل کے ہاتھ میں. حق کا کہ بنائے لا الہ است حسین. حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ اسلام کی کلمے کی بنیاد ہی حسین کی ذات ہے. وہ پیچھے تک ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہو. گھٹنے نہ ٹیک دیں باطل کے سامنے. گھٹنے نہ ٹیک دیں باطل کے سامنے، اس لیے سناتے رہو اپنے بچوں کو قصہ حسین کا. بچوں کو بھی پتہ چلے حسین کس کو کہا جاتا ہے. دین کی بنیاد حسین ہے. دین کی بنیاد کیا ہے؟ حسین ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی یہ تو شعر پڑھ لیا، کوئی دلیل نہیں دی کہ دین کی بنیاد حسین ہے. دلیل کیا ہے علامہ صاحب؟ دلیل کیا ہے مولوی صاحب؟ دلیل کیا ہے ہزاروی صاحب؟ کچھ بھی کہہ لیں، سوال بنتا ہے، پوچھیں آپ کا حق بنتا ہے. دلیل دے کے جاؤں گا. بھائی نماز فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ قرآن کے اندر آ گیا میرے رب کا حکم ہے. رب کا حکم ہے اس لیے فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ رب کا حکم ہے، قرآن کے اندر آ گیا، فرض ہے. حج فرض ہے، قرآن کے اندر آ گیا. روزے فرض ہیں، اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر آ گیا. میں نے کہا بھائی بدبخت انسان، میں بھی تو تجھے یہی بات سمجھا رہا ہوں. نماز فرض ہے اس لیے فرض ہے کہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر آ گیا. زکوٰۃ فرض ہے اس لیے فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر آ گیا. بھائی روزے فرض ہیں اس لیے فرض ہیں، اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر آ گیا. حج فرض ہے اس لیے فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر آ گیا. جہاد وقت ضرورت پر فرض ہے اس لیے فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر آ گیا. اور بدبخت انسان اتنا تو سمجھ، جس طرح تجھ پر نماز فرض ہے اسی طرح محبت حسین تجھ پر فرض ہے. اب سوال کر کیسے فرض ہے؟ میں نے کہا اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر آ گیا ہے. نہیں سمجھے؟
نوجوان میں مجھے دیکھ رہے ہیں پریشان ہو گئے، مولوی صاحب نے کیا بات کر دی؟ بھائی جس طرح نماز فرض ہے اس طرح محبت حسین فرض ہے، محبت آل بیت فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر آ گیا ہے۔ کیا کہا میرے رب نے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب ان لوگوں سے کہہ دے، ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں کوئی بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا۔ طائف میں پتھر کھائے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، اوجری میرے اوپر ڈالی گئی بدلہ نہیں چاہیے، رستے میں کانٹے بچھائے گئے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے ساحر کہا گیا بدلہ نہیں چاہیے، مجنوں کہا گیا بدلہ نہیں چاہیے، جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں آئیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مگر میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا ہے، میری آل بیت سے محبت کرتے رہنا ہے۔ حکم کس کا ہے؟ بولو کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا حکم ہے۔ تو اب رد کرو اس بات کو، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح محبت آل بیت فرض ہے۔ قرآن کا کوئی بھی حکم آ جائے وجوب کے لیے آتا ہے، فرض کے لیے آتا ہے، واجب کے درجے میں آ جاتا ہے۔ قرآن کا کوئی بھی حکم آئے، کسی مفتی سے بھی جا کر پوچھ لو، اس مفتی کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، اس سے پوچھ لو، جو حکم قرآن دے دے وہ فرض میں آ جاتا ہے، واجب میں آ جاتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا حبیب جس طرح ان پر نماز فرض ہے، نماز تو دن میں 5 بار فرض ہے نا، محبت حسین ایک ایک سانس کے ساتھ فرض ہے، ایک ایک سانس کے ساتھ فرض۔ چیلنج ہے میرا، رد کرو میری باتوں کو، چیلنج ہے، کوئی بھی ہو چیلنج ہے میرا، رد کرو میری باتوں کو۔ محبت حسین فرض ہے، فرض ہے۔ اب بھائی سنو دلیل ایک دوسری سن کر جاؤ، بڑی مضبوط دلیل دے رہا ہوں، اس کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی رد کرے، کسی بھی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو۔ میں نے پہلے عرض کر دیا یہ سنی بھی میرے، یہ دیوبندی بھی میرے، یہ سب میرے اپنے ہیں، میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کرتا، میں سینے سے لگا کے بات کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ میری بات کو۔ بھائی دوسری دلیل میری سنو، نماز فرض ہے، انکار کرنے والا کون ہے؟ بولو انکار کرنے والا کون ہے؟ کلمہ فرض ہے، انکار کرنے والا کون ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، انکار کرنے والا کون ہے؟ حج فرض ہے، انکار کرنے والا کون ہے؟ روزے فرض ہیں، انکار کرنے والا کافر ہے۔ بولو سارے بولو کیا ہے؟ کافر ہے۔ ان احکامات خداوندی کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے، محبت حسین کا انکار کرنے والا بندہ بھی کافر ہے۔ آئیے حضرات گرامی کوئی سوال کرے مولوی صاحب یہ کہاں سے نکتہ نکال لیا؟ میرا اس کو جواب یہ ہے بھائی نماز فرض ہے، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، زکوٰۃ فرض ہے، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، حج فرض ہے، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، روزے فرض ہیں، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اٹھا امام فخر الدین رازی کی تفسیر، تفسیر کبیر، اہل سنت کی بہت بڑی مستند تفسیر، اس میں کوئی دیوبندی سنی والی بات نہیں، کوئی بریلوی والی بات نہیں، سب کی متفقہ تفسیر کا حوالہ دے کر جا رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں محبت حسین کا انکار کرنے والا بھی کافر، نماز کا انکار کرنے والا بھی کافر، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر، حج کا انکار کرنے والا بھی کافر۔ اب سن لو میرے نبی کے غلاموں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا مات علی بغض آل محمد مات کافرا، فرمایا میرے غلاموں سن لو، اگر کوئی میری اہل بیت کے بغض میں مرے گا وہ میرا غلام ہو کے نہیں مرے گا، وہ مومن ہو کے نہیں مرے گا، بلکہ وہ کافر ہو کے مرے گا، وہ کافر ہو کے مرے گا۔ اب سن لو یار محبت اہل بیت کتنی ضروری ہے، محبت اہل بیت کتنی لازم ہے۔ ادھر نماز ضروری ہے، ادھر زکوٰۃ ضروری ہے، ادھر حج و صدقات ضروری ہیں، ادھر رمضان کے روزے ضروری ہیں۔ جس طرح میرے رب نے احکامات خداوندی امت مصطفیٰ پر ضروری قرار دے دیے، فرض قرار دے دیے، اب تیرا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، آ میری بات کو رد کر کے دکھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک پڑھنے میں نماز کو رکھ لو، ایک پڑھنے میں محبت آل بیت کو رکھ لو، دونوں کا برابر حساب ہے۔ اگر نماز کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، محبت حسین کا انکار کرو گے تو بھی کافر ہو جاؤ گے۔
اللہ اکبر. کچھ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ بس بات ختم ہوگی. بس یہی نقطہ آپ کو سمجھانا تھا. بھائی محبت اہل بیت فرض ہے. فرض ہے. کیا ہے بولو؟ اب اس میں یہ ہم نے بنا لیے، یہ ہم نے بنا لیے سنی وابی دیوبندی شیعہ اہل حدیث، ہم نے بنا لیے. قرآن اور حدیث جو بات کر رہے ہیں نا وہ ایک گلدستہ سجا کے بتا رہے ہیں. لوگوں یہ دین ہے، اسلام ہے. کلمے کا انکار کرو تو بھی کافر، محبت اہل بیت کا انکار کرو تو بھی کافر. میں نے پہلے عرض کر دیا ہمارا ان کالوں سے کوئی تعلق نہیں. ان سے ہمارا تعلق ہوگا بھی کیوں یار؟ ہمارے پاس اپنا قرآن موجود ہے، مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے.